برطانیہ کی خفیہ ایجنسی MI5 کی 7 سالہ سربراہی کے بعد اینڈریو پارکر اپنے عہدے سے علیحدہ ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے BBC کے سیکیورٹی امور کے نامہ نگار گورڈن کویرا سے بات چیت کی ہے۔ اس بات چیت میں انہوں نے کرونا وائرس کی وبا، انسداد دہشت گردی اور 1983 میں جب وہ ایجنسی میں شامل ہوئے تھے، اس کے بعد اب تک ایجنسی میں کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں، ان سب پر روشنی ڈالی ہے۔ دریائے ٹیمز کے کنارے واقع MI5 کے صدر دفتر میں اینڈریو پارکر نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ایجنسی کی 7 سالہ سربراہی کے بعد اس عہدے سے علیحدہ ہونے کا یہ وقت بڑا عجیب ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے اداروں کی طرح سیکیورٹی ایجنسیوں کو بھی غیر متوقع طور پر تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا، جیسا کہ گزشتہ چند ہفتوں میں کرونا وائرس کی وبا کے بعد ہوا ہے، سے ہم آہنگ ہونا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترجیح اس بات کو دی جا رہی ہے کہ اس کی کارروائیاں متاثر نہ ہوں تاکہ ایمرجنسی سروسز کووڈ-19 پر اپنی توجہ مرکوز رکھ سکیں۔ اینڈریو پارکر کا کہنا تھا کہ ان ہنگامی حالات میں غالباً عام دنوں کے مقابلے زیادہ ضروری ہے کہ ملک کی قومی سلامتی کا نظام چلتا رہے تاکہ جن ہنگامی حالات کا ہمیں سامنا ہے وہ مزید پیچیدہ نہ ہوں اور اس سے صورتحال مزید خراب نہ ہو۔ ٹیمز ہاؤس کی راہداریاں عام دنوں کی نسبت شاید زیادہ خاموش تھیں، لیکن اینڈریو پارکر بہت احتیاط تھے اور انہوں نے اس بارے میں زیادہ تفصیلات فراہم نہیں کی کہ کس طرح ایجنسی کا طریقہ کار تبدیل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیوں اس بارے میں زیادہ تفصیل نہیں بتا رہے کہ وہ کس طرح کام کر رہے ہیں اور ایجنسی کی کیفیت کیا ہے۔ انہوں نے کہا لیکن MI5 بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہے اور اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تربیتی یافتہ طبی عملہ جن میں ڈاکٹروں اور نرسیں شامل ہیں اور جو عام حالات میں MI5 میں کام کرتے ہیں، انہیں صحت کے قومی ادارے NHS میں کام کرنے بھیج دیا گیا ہے تاکہ وہ کرونا وائرس کے خلاف صفِ اول میں خدمات سر انجام دے سکیں۔ انہوں نے بتایا کہ MI5 کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے بنائے جانے والے عارضی نائٹنگیل ہسپتال کی تعمیرات میں سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں۔ خطرہ موجود رہتا ہے لیکن اس کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ کچھ لوگ جن کے بارے میں ہمیں تشویش ہے کہ جو ممکنہ خطرے کا باعث بن سکتے ہیں، وہ خود بھی اس لاک ڈاؤن کے حالات میں ہمیں اور ان کی نقل و حرکت محدود ہے، اس سے ان کے عام رویے میں فرق پڑتا ہے لیکن خطرہ ختم نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد سن 2001 کے بعد سے ملک میں انتہا پسندی سے ہلاک ہونے والے لوگوں کی کل تعداد سے بڑھ سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے اب سیاستدان مختلف خطرات کی درجہ بندی بدل سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک صدی میں بدترین وبا سے گزرنے کے بعد حکومت کو یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ اس خطرے کے بارے میں کیا کرتی ہے اور مالی وسائل کس طرح مختص کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں یقین ہے یہ سارے فیصلے کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ MI5 میں گزاری ان کی زندگی کے دوران جولائی 2005 کے حملے سنگین ترین لمحات تھے کہ جب برطانیہ سے ہی تعلق رکھنے والے 4 افراد نے لندن کی ٹرانسپورٹ کے نظام پر حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے بعد کئی سال تک ان کے دفتر کے بورڈ پر اس حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تصاویر لگی رہی تھی۔ ان حملوں کے بعد برطانیہ جس طرح انتہا پسندی کے خلاف کام کرتا رہا، ان میں بنیادی تبدیلیاں لائی گئیں اور ان تبدیلیوں کی وجہ سے بعد میں ایسے منصوبے ناکام بنانے میں مدد ملی جو کہ ستمبر 11 کے حملوں سے زیادہ تباہی کا باعث بن سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں موجود انتہا پسند گروپوں نے شمالی امریکہ کے اوپر پرواز کرنے والے 7 مسافر جہاز مائع بارودی مواد سے گرانے کا منصوبہ بنایا تھا اور انہوں نے کہا کہ حالیہ تاریخ میں یہ انتہا پسندی کا سب سے سنگین اور بڑا منصوبہ بنایا جا رہا تھا۔ پارکر سن 2013 میں MI5 کے سربراہ بنے تھے اور سن 2017 میں برطانیہ میں انتہا پسندی کے کئی واقعات ہوئے۔ لندن برج اور مانچسٹر کے 2 واقعات میں ملوث ملزمان MI5 کی تفتیش میں رہ چکے تھے، اس لیے حملوں کی تحقیقات کے دوران ادارے کو تنقید کا سامنا رہا۔ پارکر نے کہا کہ ان سے یہ کئی مرتبہ پوچھا گیا کہ ان میں کیا غلط ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سوالات غلط نہیں ہیں بلکہ یہ جائز سوالات ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ان سوالات کو کبھی مذاق میں نہیں اڑاتے کیونکہ ہم آپ سے بھی یہی سوالات کرتے ہیں۔ ہر واقعے کے بعد ہم محکمے کی سطح پر بھی انکوائری کراتے ہیں تاکہ آئندہ کے لیے احتیاط کی جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ MI5 انتہائی دائیں بازو کے انتہا پسند گروہوں کے خلاف کلیدی کردار ادا کر رہی ہے اور ابھی شمالی آئرلینڈ میں سرگرم ہے، لیکن دوسری ریاستوں سے خطرات زیادہ سنگین ہو گئے ہیں جہاں سے سوشل میڈیا اور غلط معلومات پھیلانے کی کوشش جاری ہے تاکہ معاشرے میں بے چینی پیدا کی جائے، اور ان میں رشیا شامل ہے۔ جو چیز ہمارے لیے اور دوسرے خفیہ اداروں کے لیے اس دور میں لازمی ہے
वो ये है कि अपने जमहूरी निज़ाम को दूसरे मुल्कों की मुदाखलत से बचाया जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें ब्रेक्जिट रेफरेंडम में रशिया की तरफ से मुदाखलत का कोई सबूत नहीं मिला। चीन हाल ही में तवज्जो का मरकज बन गया है। चीन से ताल्लुकात ज्यादातर तजारती नौइयत के हैं, लेकिन MI5 साइबर जासूसी और तख्लीकी हकूक की जालसाजियों को पकड़ने की जिम्मेदारियां अदा करती है। पार्कर का कहना था उन्हें खुफिया इदारों की तरफ से बरतानवी हुकूमत को 5G टेलीकॉम नेटवर्क में कंपनी हुआवे को महदूद हिस्सा देने का मशवरा देने पर कोई एतराज नहीं था। इन खबरों पर के हुकूमत में शामिल कुछ लोगों का ख्याल है कि कोरोना वायरस के बारे में मुनासिब तौर पर शफाफ रवैया न अपनाने पर चीन से पूछगिछ होनी चाहिए, और उन्होंने तबसरा करते हुए कहा कि ये एक सियासी फैसला है जो कि हुकूमत की सतह पर किया जाएगा। एक ऐसे इदारे जिसमें वो सन 1983 में शामिल हुए और 7 साल तक उसकी सरबराही भी की, इसमें अलहदा होते वक्त उनका कहना था कि उन्होंने जो सबसे बड़ी तब्दीली एजेंसी में महसूस की वो ये है कि किन लोगों को एजेंसी में मुलाजमत दी जाती है, और कहा कि जब उन्होंने मुलाजमत शुरू की थी उस वक्त बहुत कम सयाह फाम और दीगर लसानी अकलियतों से ताल्लुक रखने वाले लोग एजेंसी में मुलाजिम थे, और खास तौर पर हम जिन्स परस्तों को एजेंसी में शामिल न किए जाने के बारे में बाकायदा कवानीन और कवायद मौजूद थे। ये पॉलिसी 1990 की दहाई में हम जिन्स परस्ती को जराइम की फहरिस्त से निकाले जाने के बाद नई सदी में तब्दील की गई कि इससे लोगों को बहुत कम तकलीफ हुई होगी, और ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी और नदामत का बाइस है। ये पहली मरतबा हुआ कि MI5 के किसी सरबराह ने ये बात तस्लीम की हो। पार्कर कहते हैं कि बहरान के वक्त में दूर जाना बेहतर वक्तों के मुकाबले कुछ अजीब है, लेकिन MI5 में कोई फेयरवेल पार्टी नहीं होगी क्योंकि सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग के असूलों की पैरवी की कोशिश की जा रही है ताकि NHS सफ़े अव्वल पर अपना काम जारी रख सके।